آئینی ترمیم کل سینٹ میں پیش کی جائے گی۔ ترمیم کے شقوں پر غور کے لیے مشترکہ پارلیمانی کمیٹی بنانے کا فیصلہ۔ سینٹ کا ایوان ترمیم پر غور کے لیے قومی اسمبلی کے ساتھ مشترکہ کمیٹی کی منظوری دے گا۔ چیئرمین سینٹ کمیٹی کے لیے اسپیکر قومی اسمبلی کے نام سے لیں گے۔ مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کی صدارت فاروق ایچ نائک کریں گے۔ پارلیمانی کمیٹی کو 27ویں ترمیم پر غور کے لیے 2 دن کا وقت دیا جائے گا۔ پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس ہفتہ اور اتوار کو بھی ہوں گے۔ پیر کو سینٹ میں پارلیمانی کمیٹی کی رپورٹ پیش ہوگی۔ سینٹ پیر یا منگل کو آئینی ترمیم کی منظوری دے گی۔ اسی روز ترمیم قومی اسمبلی میں پیش کر دی جائے گی۔ قومی اسمبلی بحث کے بعد بدھ یا جمعرات تک ترمیم منظور کر لے گی۔ 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری کا مشن وزیر اعظم سے خالد مقبول صدیقی کی سربراہی میں ایم کیو ایم پاکستان کے وفد کی وزیر اعظم سے ملاقات۔ ایم کیو ایم نے 27ویں ترمیم میں بلدیاتی حکومتوں کے لیے اختیارات مانگ لیے۔ وزیر اعظم نے مطالبہ مان لیا۔ علیم خان کی قیادت میں استحکام پاکستان پارٹی کے وفد اور چودھری صالح کی سربراہی میں قاف لیگ کا وفد بھی وزیر اعظم سے ملا۔ وزیر اعظم ہاؤس میں دیگر اتحادی جماعتوں کے سربراہان اور مرکزی رہنماؤں کی ملاقات متوقع۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی اتحادیوں کو 27ویں ترمیم پر بریفنگ۔ شرکاء کو 27ویں آئینی ترمیم کے خد و خال اور مقاصد سے آگاہ کیا۔ ستائیسویں آئینی ترمیم پر پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس آج شام کراچی میں ہوگا۔ بلاول بھٹو کی زیر صدارت اجلاس میں سی ای سی کو آئینی ترمیم پر حکومتی ڈرافٹ پر اعتماد میں لیا جائے گا۔ پیپلز پارٹی کا این ایف سی ایوارڈ تعلیم اور پاپولیشن پلاننگ پر سخت موقف اپنانے کا فیصلہ۔ 18ویں ترمیم کو رول بیک کرنے کی کسی شق پر سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل نام میمن کہتے ہیں پیپلز پارٹی جو بھی فیصلہ کرے گی پاکستان کے حق میں ہوگا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا فیصلہ بھی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں ہوگا۔ موجودہ پارلیمان کے پاس آئین میں تبدیلی کا استحقاق نہیں، 2/3 اکثریت تک آئین میں ترمیم نہیں کی جا سکتی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو، کہا این ایف سی ایوارڈ میں آج تک کوئی تبدیلی نہیں کی گئی۔ اس ترمیم سے وفاق اور صوبے سب متاثر ہوں گے۔ بانی پی ٹی آئی نے نومبر میں احتجاج کی کوئی کال نہیں دی۔ ہم کوئی گوریلا فورس نہیں، نہ کسی بیرون ملک کی طاقت کا انتظار ہے جو خان صاحب کو رہا کرا دے۔ ہم پہلے کی طرح تحریک چلا رہے ہیں۔ جنید اکبر کہتے ہیں ہم مولانا کے پاس محمود خان اچکزئی کی سپورٹ کے لیے گئے تھے۔ 27ویں آئینی ترمیم کے لیے نہ صرف مولانا فضل الرحمان بلکہ باقی جماعتوں کے پاس بھی جائیں گے۔ برطانوی چیف آف جنرل سٹاف کی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات، علاقائی سلامتی اور دفاعی تعاون پر تبادلہ خیال۔ دونوں جانب سے خطے میں امن و استحکام کے لیے مشترکہ تعاون جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ۔ برطانوی چیف نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج کی کامیابیوں اور قربانیوں کے ساتھ ساتھ خطے میں امن و استحکام کے لیے اس کی کوششوں کو سراہا۔ برطانوی چیف آف دی جنرل سٹاف نے جی ایچ کی آمد پر یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ پاک فوج کے چاق و چوبند دستے نے انہیں گارڈ آف آنر پیش کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس کل طلب، 27ویں آئینی ترمیم کے مسودے کی منظوری متوقع۔ اجلاس میں ملک کی سیاسی اور آئینی امور پر غور کیا جائے گا۔ آئینی اور قانونی معاملات اجلاس کے ایجنڈے میں شامل۔ کابینہ کو آئینی ترمیم اور اہم حکومتی فیصلوں پر بریفنگ دی جائے گی۔ وفاقی وزراء کو اجلاس میں شرکت کی ہدایت۔ پی ٹی آئی وفد کی وفاقی وزیر امیر مقام سے ملاقات، وفد کی امیر مقام کو امن جرگہ اور آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت کی دعوت۔ تحریک انصاف کے وفد میں اسد کیسر، جنید اکبر اور عاطف خان شریک تھے۔ اسد کیسر نے کہا ہم صرف 1 پوائنٹ ایجنڈے پر یہاں پر آئے ہیں، آپ کو امن کانفرنس کی شرکت کی دعوت دینے آیا ہوں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کو 5ویں بار بھی بانی سے ملاقات کی اجازت نہ مل سکی، واپس روانہ۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سرفراز ڈوگر سے ملاقات کے بعد سہیل آفریدی کی میڈیا سے گفتگو، کہا عدالتی فیصلے کے باوجود میری بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہیں کرائی گئی، ہمارے کیسز فکس نہیں ہو رہے۔ چیف جسٹس سے کیسز فکس کرانے کے بارے میں بات کی، آئین ہمیں پرامن احتجاج کی اجازت دیتا ہے، معلوم نہیں کہ حکومت نے خود 27ویں آئینی ترمیم کا مسودہ بھی دیکھا ہے یا نہیں۔ تحریک انصاف کو بانی پی ٹی آئی کے کیسز کی تاریخ نہ مل سکی، اس سے پہلے بانی پی ٹی آئی کے کیسز سماعت کے لیے مقرر نہ ہونے کے خلاف تحریک انصاف نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر احتجاج کیا۔
پی ٹی آئی کے MNAs MPs اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی بھی احتجاج میں شریک ہوئے۔ جیل میں بانی PTI سے ملاقات کی اجازت نہ دینے پر وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے توہین عدالت کی درخواست دائر کرنے کے لیے بایو میٹرک بھی کرایا۔ بیرسٹر گوہر کی بھی شاہ محمود قریشی سے ملاقات نہ ہو سکی۔ بیرسٹر گوہر شاہ محمود قریشی کی عیادت کے لیے آئے تھے۔ شاہ محمود قریشی سے ملاقات کے لیے 2 گھنٹے انتظار کرتے رہے۔ صوبے کے عوام کی جان و مال کی حفاظت ریاست کی ذمہ داری، انتشار پھیلانے کی ہرگز اجازت نہیں دیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں پنجاب میں پہلی بار 30 لاکھ افراد کو 10,000 روپے کا پے آرڈر گھر کی دہلیز پر پہنچایا گیا۔ کسان کارڈ گھر کی دہلیز تک فری میڈیسن پروجیکٹ سمیت دیگر منصوبے ترقی اور خوشحالی کی کاوشوں کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ پنجاب کے کسان کو مایوس نہیں کریں گے، ذمہ داریاں پوری طرح سے نبھائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے وزیر آباد اور میاوالی کے ارکان اسمبلی اور ٹکٹ ہولڈرز کی ملاقات، عوامی مسائل، ضروریات اور ترقیاتی منصوبوں پر تفصیلی گفتگو۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز برازیل کو روانہ، کوپ 30 اجلاس میں شریک ہوں گی۔ NFC ایوارڈ اور 18ویں ترمیم کو رول بیک نہیں ہونے دیں گے، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا 18ویں ترمیم میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، ایسی کسی بھی کوشش کی بھرپور مخالفت کریں گے۔ سندھ میں طلباء کی حاضری کو مانیٹر کرنے کے پہلے ڈیجیٹل نظام سلیکٹ کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ہمیں علم ہونا چاہیے کہ بچے کہاں جا رہے ہیں۔ ضروری تھا کہ ہم بچوں کو ٹریک کر سکیں تاکہ درست معلومات مل سکیں۔ اس حاضری سسٹم کے منصوبے کو اسکول کے بعد کالجز اور جامعات میں نافذ کریں گے۔ بچوں کی مانیٹرنگ کا نظام ہر اسکول میں ہونا چاہیے۔ بلوچستان کو مختلف چیلنجز کا سامنا ہے، تعلیم کے شعبے میں بہتری لانا میری اولین ترجیح ہے۔ گھر بیٹھے تنخواہ لینے والے اساتذہ کو برخاست کر دیا، وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا اساتذہ کی بھرتیوں میں میرٹ کو ترجیح دی، سینکڑوں سکولوں کو دوبارہ فعال کیا۔ سکول کے بچوں کے لیے ٹرانسپورٹ سسٹم کو مضبوط کریں گے۔ 600 کمیونٹی سکولوں میں ہزاروں بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان ویر سرفراز بگٹی سرکاری ٹیلی ویژن کے بورڈ میں بلوچستان کی عدم نمائندگی پر برہم۔ علیمہ خان کے خلاف احتجاج کیس میں اہم پیش رفت، مجموعی طور پر 12 بینک اکاؤنٹس فریز۔ ATC راولپنڈی نے علیمہ خانم کی منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد کی تفصیلات طلب کر لیں۔ چیئرمین SECP کو علیمہ خان کی کمپنی اور شیئرز کی تفصیلات فراہم کرنے کا حکم۔ ناقابل ضمانت وارنٹ کے باوجود علیمہ خان سمیت 3 ملزمان عدالت میں پیش نہیں ہوئے۔ ورکنگ ریلیشن شپ میں بہتری، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی اور گورنر کے درمیان تعلقات بحال۔ فیصل کریم کنڈی کے لیے خیبر پختونخوا ہاؤس اسلام آباد میں داخلہ اور رہائش کھول دی گئی۔ سابق وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے اقتدار سنبھالنے کے بعد فیصل کریم کنڈی کا KP ہاؤس میں داخلہ اور رہائش بند کر دی تھی۔ خیبر پختونخوا ہاؤس انتظامیہ نے بھی گورنر انیکسی فیصل کریم کنڈی کو دینے کی تصدیق کر دی ہے۔ پیپلز پارٹی قیادت نے بھی فیصل کریم کنڈی کو نئے وزیر اعلیٰ کے ساتھ تعلقات بہتر رکھنے کی ہدایت کی تھی۔ پنجاب میں میٹرو اور اورنج لائن ٹرین کے بعد ٹرام اور ہائی سپیڈ ٹرین چلنے کے لیے تیار۔ مریم نواز نے پنجاب ایئر کمپنی کی بھی منظوری دے دی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتے ہیں پنجاب میں اٹک سے رحیم یار خان اور لاہور سے صادقآباد تک بلا تفریق ترقیاتی کام جاری ہیں۔ سیلاب متاثرین میں 100 ارب روپے کے پیکیج کی تقسیم کا سلسلہ روزانہ کی بنیاد پر جاری ہے۔ مریم نواز نے خدمت اور سیاست کے پیمانے تبدیل کر دیے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کی مقبولیت کی بڑی وجہ بھی یہی ہے۔ PIA کی لاہور سے جدہ جانے والی پرواز سے پرندہ ٹکرا گیا، طیارے کو حفاظتی بنیاد پر کراچی ایئرپورٹ اتار دیا گیا۔ پرندے کی وجہ سے جہاز کے ونڈ سکرین کو شدید نقصان پہنچا۔ پرواز نمبر PK 859 میں 344 مسافر سوار تھے۔ مسافروں کو ہوٹل منتقل کر دیا گیا۔ طیارے کی مرمت میں 12 گھنٹے لگ سکتے ہیں۔ پرواز آج رات کسی بھی وقت روانہ ہوگی۔ جو جانور قدرتی ماحول میں رکھے جا سکتے ہیں انہیں رکھا جائے، دیگر کو منتقل کریں۔ چھوٹے چھوٹے پنجروں میں میلہ لگانا بند کریں۔ آپ کا مقصد جانوروں کی فلاح ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ ٹکٹیں لگائیں۔ سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس اقبال کلہوڑو کے کراچی چڑیا گھر سے مادہ ریچھ رانوں کی منتقلی کے کیس میں ریمارکس، اگر ٹھیک انتظامات نہ کیے تو ہم بد انتظامی کا معاملہ نیب کو بھیجیں گے۔ اسلام آباد کی فضاؤں میں رانوں کی طبیعت بحال، پرسکون ماحول میں رانوں کی چہل قدمی۔ ترجمان وائلڈ لائف کے مطابق بیمار مادہ ریچھ رانوں اسلام آباد کے ماحول میں خوش ہے۔ رانوں کی جسمانی حرکات کا بغور جائزہ لیا جا رہا ہے۔ آج ماہر ڈاکٹروں کی ٹیم رانوں کا طبی معائنہ کرے گی۔ رانوں کی بحالی مرکز کے قیام کا فیصلہ معائنے کے بعد ڈاکٹر کریں گے۔ حالت بہتر ہونے پر رانوں کو دیوسائی گلگت بلتستان منتقل کیا جائے گا۔
افغانستان عالمی افیون کی پیداوار کا بڑا مرکز قرار، کاشت میں پچھلے برس کی نسبت 19% اضافہ۔ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے انسداد منشیات اور جرائم نے رپورٹ جاری کر دی، جس کے مطابق افغانستان میں 10,200 ایکڑ پر افیون کی کاشت کی گئی۔ زابل، ہنٹر اور تخار میں افیون کی کاشت میں اضافہ ہوا۔ 2026 کی عالمی طلب رپورٹ کرنے کے لیے افغانستان میں افیون کا سٹاک کافی قرار۔ جرائم پیشہ گروہ پیداوار اور سمگلنگ میں آسانی کی وجہ سے آئس کو ترجیح دے رہے ہیں۔ افغانستان افیون پیدا کرنے والے 3 بڑے ممالک میں شامل ہے۔